رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام ہو خاتم الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز طلبہ اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ قرآن کی 103 نمبر کی سورت ہے، جسے سورہ عصر کہتے ہیں۔ آپ میں سے بیشتر اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور یہ سورت معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ عربی سے تھوڑا بہت بھی شغف رکھتے ہیں وہ صرف تلاوت کر کے ہی اس معنی کو اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ عصر یہ ان مختصر صورتوں میں سے ہے جن میں سب سے کم آیتیں ہیں۔ قرآن میں سب سے کم آیتوں والی جو صورت ہے وہ 3 آیت والی صورت ہے۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھی ہوگی۔ سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت کہلاتی ہے، کیونکہ وہ آیتوں کے اعتبار سے بھی سب سے چھوٹی ہے اور اپنے کلمات کے اعتبار سے بھی سب سے چھوٹی ہے، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی صورت جو ہے اپنی آیتوں کے اعتبار سے اور اپنے کلمات کے اعتبار سے وہ یہی صورت ہے جس کی میں نے تلاوت فرمائی ہے، سورہ عصر کی۔ یہ صورت گرچہ کلمات میں بہت ہی مختصر ہے، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر ایک دنیا رکھتی ہے، اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ صورت مختصر مگر جامع کلام کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس صورت کے اندر معنی اور مفہوم کی یہ سمجھ لیجئے ایک دنیا بھر دی گئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ اس صورت میں 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتلا دیا گیا کہ آخر کون سے راستے ہیں جن سے آپ کو کامیابی ملے گی، اور وہ کون سے راستے ہیں جو آپ کی ذلت، آپ کی رسوائی اور آپ کی ناکامی کا سبب بنے گی۔ ان تمام کے بارے میں
ان مختصر کلمات کے اندر بتلا دیا گیا ہے۔ اس صورت کی اہمیت کے پیش نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لوگ اگر اس صورت میں غور و فکر کریں، پڑھتے تمام لوگ ہیں لیکن اگر اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہ صورت ہی محض ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری جگہ اس صورت کے سلسلے میں فرمایا لو لم ينزل اللہ علی عباده حجتا الا هذه السورة لکفتهم، اللہ رب العالمین اگر بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے بطور حجت کچھ نہ نازل کرتا سوائے اس صورت کے، اگر صرف یہی صورت نازل فرما دیتا تو یہ صورت انہیں کافی ہو جاتی ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ صورت کتنی اہم ہے اور اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کتنی عظیم ہے، گرچہ اس صورت کے اندر بہت ہی کم آیتیں ہیں اور بہت ہی کم کلمات ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم میں سے ہر کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، لیکن آپ بتلائیں کیا اس اعلیٰ مقصد کو پانے کے لیے جس کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، کیا بلا کسی قید اور شرط کے، بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی مشقت کے ہم اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا قومی اور اجتماعی مقصد حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ قیود ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ قیدیں ہیں۔ اگر ان شرطوں پر کھرا اترا جائے گا، جو قوم اس شرط پر کھڑا اترے گی، جو قوم ان منزلوں کو طے کر لے گی، وہ قوم یقیناً کامیاب ہوگی، اور جو ان شرطوں کو مکمل نہیں کر پائے گی اس کا مقدر ذلت ہے، رسوائی ہے اور خسران۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ، اس سورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، گردش زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ ہر انسان، ہر جماعت، ہر گروہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان چار لوگوں کے جو ان چار حالتوں کو اپناتے ہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیا، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ گردش زمانہ اس لیے بھی شاہد اور گواہ ہے کہ اس آسمان کے نیچے ان رات اور دن میں نہ جانے کتنی ایسی قومیں آئیں جن کو کامیابی ملی، نہ جانے کتنی قومیں ایسی آئیں جو تباہ اور برباد ہو گئیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو اس زمانے میں ہی عروج ملا، انہیں ترقی حاصل ہوئی، اور اسی زمانے نے دیکھا کہ نہ جانے کتنی قومیں عذاب سے دوچار ہوئیں، تباہ اور برباد ہو گئیں۔ لہٰذا یہ چیزیں، یہ حادثات جتنے پرانے ہیں اتنا ہی پرانا زمانہ بھی ہے۔ اگر قوموں کے عروج کا، ان کی تباہی اور بربادی کا کوئی ہم عصر ہو سکتا تھا تو وہ صرف زمانہ تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے زمانے کو گواہ بنایا کہ زمانہ اس بات پر گواہ ہے، گردش زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ان چار چیزوں کو نہ اپنا لے۔ اگر وہ ان چار چیزوں کو نہیں اپنائے گی تو یقیناً قوم نامراد ہوگی، ناکام ہوگی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنے گی۔ لہٰذا آپ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے اسی اہمیت کے پیش نظر زمانے کی قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، جو عربی پڑھتے ہیں طلبہ وہ جانتے ہوں گے کہ جب ہم اپنی زبان میں، عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، کسی بات کو کوئی بات بولنا چاہتے ہیں تو بعض باتیں ہم معمولی انداز میں کہہ جاتے ہیں، لیکن جب کسی بات پر ہم توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنی بات کو تاکید کے ساتھ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 تاکید استعمال کی۔ والعصر پہلی تاکید قسم ہے زمانے کی، انا دوسری تاکید، لفی خسر میں لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تاکید در تاکید یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنا بلیغ جملہ استعمال کیا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان الانسان لخاسر، کہ انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے،
بلکہ کہا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں پر بتلایا جاتا ہے کہ فی یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ گویا کہ انسان اور جماعت یہ خسارے میں ڈوبی ہوئی ہے، نقصان اور خسارہ اسے چوطرفہ گھیرے ہوئے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نہایت ہی بلیغ کلام استعمال کیا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں۔ ایک اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اس کی خاصیت ہے کہ وہ مخلوقات میں جس کی چاہے قسم کھائے، لہذا بندوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی قسم کھائے۔ لوگ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، کوئی امی قسم کھاتا ہے، کوئی ابو کی قسم کھاتا ہے، کوئی امی قسم کھاتا ہے، کوئی بیوی کی قسم کھا رہا ہے، کوئی محبوبہ کی قسم کھا رہا ہے، کوئی سر کی قسم کھا رہا ہے، کوئی پیر کی قسم کھا رہا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس کو بھی قسم کھانی ہو، جو قسم کھانے والا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے کو شرک سے تعبیر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان خسارے میں ہے، ہر جماعت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان خسارے سے نجات پا جائیں گے؟ جو ان خسارے سے نجات پا گئے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے جسے قرآن کی زبان میں ایمان کہتے ہیں، الا الذین آمنوا۔ ہم جب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارے دلوں میں، ہماری روح میں، ہماری فکر میں وہ چیز پیدا ہو جائے جس کو قرآن کی زبان میں ایمان کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایمان کے معنی زوال شک کے ہیں، یعنی کامل درجے کا اعتماد، یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہم کو بتلائی ہیں، اس پر کامل اور یقین اور اعتماد ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کامل یقین اور اعتماد نہیں ہوگا تو ہمارے لیے کامیابی کی کوئی راہ، کامیابی کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا۔ لہذا پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی اجمالی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان، کہ جس چیز کا ہم زبان سے اقرار کریں، دل میں اس کی تصدیق کریں اور ہاتھ پاؤں سے اس پر عمل کریں، اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کریں، اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی تفصیلی تعریف کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتلائے کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، ایمان یہ ہے کہ تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور ایمان یہ ہے کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر، اس کی توحید ربوبیت پر، اس کی توحید الوہیت پر، اس کے توحید اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے۔ جو صفات اللہ رب العالمین کی، جو نام، جو اسماء اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں، صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں، ان پر ہو بہو ویسے ہی ایمان لانا جیسے قرآن مجید میں موجود ہیں، ان پر ویسے ہی ہو بہو ایمان لانا جیسے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ کسی آیت کا، کسی صفت کا، کسی فعل کا، اللہ رب العالمین کسی نام کا صرف محض اپنی عقل کی بنیاد پر انکار کر دینا یا اس کی تعویل کر دینا، یہ ایمان کی تشریح نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اللہ کے نام ہوں یا اس کی صفات ہوں، جس طرح اللہ کے نام احادیث میں موجود ہیں یا اس کی صفات موجود ہیں، اسی طرح ان پر ایمان لانا، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔
اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ کام دے رکھے ہیں اللہ رب العالمین کی اطاعت کے، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن فرشتوں کے بارے میں ان پر تفصیلی ایمان لانا، اور جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں ان پر اجمالی ایمان لانا۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو مکلف کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچائیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے پر اللہ رب العالمین نے معمور کیا ہے۔ ہمیں بتلایا گیا کہ اللہ کے رب العالمین نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے پر معمور کیا ہے۔ ہم کو بتلایا گیا، ہم کو معلوم ہے کہ مالک جہنم کے داروغہ ہیں، ہم کو بتلایا گیا کہ رضوان جنت کے داروغہ ہیں۔ تو جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہے ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور جن فرشتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے، قرآن مجید پر تفصیلی ایمان لانا ہے، اور بقیہ آسمانی کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان لانا ہے، اور بقیہ انبیاء پر اجمالی ایمان لانا ہے۔ جن فرشتوں کے بارے میں جن رسولوں کے بارے میں ہم کو بتلایا گیا ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور جن کے بارے میں نہیں بتلایا گیا ان پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ غافر میں ارشاد فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں انبیاء میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو خبردار کیا ہے، آپ کو بتلایا ہے، ان کے قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں، اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتلایا ہے، لہذا ان انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن موت کے بعد جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان پر ایمان لانا، مثلا قبر کا فتنہ ہے، قبر کی آزمائش ہے، فرشتوں کا آنا ہے، ان کا سوال جواب پوچھنا ہے، آخرت کے دن قیامت کے دن بندوں کا دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حفاتن عراتن غرلا، کہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون وہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ننگے اٹھائے جائیں گے، کیا مرد حضرات اور خواتین حضرات ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی کہیں گے نفس کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تو موت کے بعد جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتلا دیا، قرآن میں جن چیزوں کے بارے میں آ گیا موت کے بعد، ان پر ایمان لانا، یہ مطلب ہے ایمان بالآخرت کا۔ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، ہمیں جو بھی اچھائیاں پہنچتی ہیں یا جو بھی برائیاں پہنچتی ہیں، یہ ایمان رکھنا کہ یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو یہ حکم دے دیا، قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، قلم نے کہا اے ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کائن الی یوم القیامہ، اکتب ما کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں اس کے بارے میں بتلا رہا ہوں، تو لکھتا جا۔ تو قیامت سے دنیا اور آسمان کے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، لہذا کسی برائی پر جزا فضا کرنا، واویلا کرنا، ماتم کرنا یہ قطعاً درست نہیں، یہ ہمارا مقدر تھا، لہذا یہ ہے ایمان اچھی بری تقدیر کے اوپر۔ تو یہ پہلی منزل تھی جو اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ الا الذین آمنوا، کہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے، شک کا کوئی کانٹا ہمارے سینے میں چبھ رہا ہے، تو کامیابی کا دروازہ ہمارے لیے نہیں کھل سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایمان شرط اول۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف ایمان دل میں رکھ لینے سے، صرف یقین پیدا کر لینے سے کیا ہم کامیابی کے راستے کو پا سکتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ جواب ملتا ہے نہیں، ابھی دوسری منزل باقی ہے، دوسرا پڑاؤ باقی ہے، اور وہ ہے وعامل الصالحات۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرچہ ایمان کے اندر عمل داخل ہے اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے عمل کو سیپریٹ ادا کیا، عمل کو الگ طور سے ادا کیا۔ وعامل الصالحات، نیک اعمال، صالح اعمال جو صحیح ڈھنگ سے کیے جائیں، ثابت شدہ طریقے کے مطابق کیے جائیں، جس طرح سے ثواب کے کام صحابہ کرام نے سمجھے ہیں اس کے مطابق کیا جائے، جس طرح سے نیک اعمال قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام نے کیے ہیں،
اسی انداز سے کیا جائے۔ آپ ذرا فرض کر لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک عمارت ہے، ایک مکان ہے۔ آپ فرض کر لیجئے کہ جب یہ مکان نہیں تھا، محض چٹیل میدان تھا، نہ یہاں پر دیوار تھی، نہ چھت تھی، کچھ نہیں تھا، نہ کسی معمار نے، کسی مزدور نے یہاں پر کوئی تعمیر کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مکان موجود تھا۔ کہاں موجود تھا؟ اپنی دیواروں کے ساتھ، اپنی چھت کے ساتھ، اپنے نقش و نگار کے ساتھ یہ مکان موجود تھا۔ کہاں موجود تھا؟ کاریگر کے دماغ میں موجود تھا، اس کے دل و دماغ میں اسٹرکچر پورا موجود تھا۔ لہذا جو چیز وہاں پر اس کے دماغ میں آ کر بنتی ہے، وہی مذہب اور دین میں آ کر ایمان کا نام اختیار کر لیتی ہے۔ تو اگر اس کا اسٹرکچر، عمارت کا جو نقشہ ہے، اگر وہ صحیح ڈھنگ سے بنے گا تو اس کی عمارت بھی صحیح ڈھنگ سے ہوگی۔ لہذا اگر ہمارے دل میں غلط عقائد پنپ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے غلط عقائد ہمارے دل میں پنپ رہے ہیں، تو یہی بنیاد ہے، اور اس پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ ٹیڑھی ہو جائے گی اور زمین بوس ہو جائے گی۔ لہذا اگر ہمارے دل میں عقائد مضبوط ہیں، ثابت شدہ عقائد ہیں، تو اعمال کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اعمال کی عمارت جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے بنے گی۔ لہذا یہ 2 منزلیں طے کر لینے کے بعد، اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فتح مندی اور کامیابی کی 2 منزلیں ہم نے طے کر لیں۔ لیکن کیا اب معاملہ ختم ہو گیا؟ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے؟ قرآن کی عالمگیر صداقت کہتی نہیں، ابھی 2 منزلیں اور باقی ہیں، ابھی 2 اسٹیپ، 2 پڑاؤ اور باقی ہیں۔ جب ان کو کامیابی کے ساتھ ادا کر لیں گے تب ہم جا کر منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ اب باری ہے اپنی ہمت آزمانے کی، اب باری ہے اپنے طلبوں کو آزمانے کی، آخر یہ کس قدر آزمائشیں جھیل سکتے ہیں۔ اب باری ہے اپنی کمر ہمت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ ممکن ہے کہ یہ 2 پہلی منزلیں ہمارے لیے کارگر اور مفید ثابت نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک زنجیر کی 2 مضبوط کڑیاں ہیں۔ لیکن کیا صرف زنجیر کی 1-2 کڑی مضبوط ہو جانے سے پوری زنجیر مضبوط ہو جاتی ہے؟ نہیں، کامیابی کا سفر تب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک تیسری منزل ہمارے سامنے آ جائے۔ تیسری منزل ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کا عدل، اس کا انصاف لوگوں میں عام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کو لوگوں میں عام کرنا، بدعات سے پردہ اٹھانا۔ اس منزل کو بھی ہم کامیابی کے ساتھ طے کر لیں گے، تب جا کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آخری منزل مقصود تک ان 3 منزلوں کو طے کرنے کے بعد ہی پہنچ جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، ابھی 4تھی منزل باقی ہے، اور وہ 4تھی منزل نہایت ہی اہم منزل ہے، جہاں پر اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ 4تھی منزل ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی منزل۔ اعلان حق کی منزل اور اعلان صبر کی منزل یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں۔ آپ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ باطل سے پردہ اٹھائیں گے، بدعات کی نقب کشائی کریں گے، لیکن حق کا معاملہ یہ ہے کہ حق کے لیے کوئی قدم اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا جب تک وہ قربانی پیش کرنے کے لیے نہ اٹھے۔ آپ توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، اللہ رب العالمین کا کلام لوگوں تک پہنچائیں گے، احادیث رسول لوگوں تک پہنچائیں گے، آپ پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ لہذا 4تھی منزل ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی، صبر کی منزل۔ لہذا یہ 4تھی منزل ہے۔ ان 4 منزلوں کو طے کرنے کے بعد ہی انسان کامیابی اور کامرانی کو پہنچ سکتا ہے، منزل مقصود اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور صبر بھی 3 طرح سے ہوتی ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر صبر کرنا۔ آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے، بڑی سستی اور کاہلی ہو رہی ہے کہ میں کیا اتنی دور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، میں گھر میں ہی باجماعت نماز پڑھوں گا۔ یہ سستی اور کاہلی آپ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ لہذا آپ اپنے نفس سے کہیے یا اپنے بھائی سے کہیے اصبر یا اخی اصبر، اے میرے بھائی صبر کرو، اور اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بناؤ جس چیز کا پابند شریعت نے تم کو بنایا ہے۔ یہ کاہلی اور سستی پر صبر کرو، تم مسجد جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھو۔ آپ کے پاس ڈھیر سارا مال ہو گیا ہے، دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار زکوٰۃ کا وقت ہو گیا، اب میرا من نہیں کر رہا کہ میں زکوٰۃ دوں۔ آپ اس کو ٹالتے جا رہے ہیں۔ اپنے نفس سے کہیے، اپنے بھائی سے کہیے یا اخی اصبر، اے میرے بھائی اس اطاعت پر بھی اس اطاعت پر بھی صبر کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لہذا یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ۔ اور دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر صبر کرنا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کسی حرام کام کو انجام دیا جائے، شراب پی لی جائے،
زنا کر لیا جائے، کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا جائے، اپنے نفس سے کہیے، کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیے تو اس سے کہیے اصبر یا اخی، میرے بھائی صبر کرو۔ یہ ہے الصبر عن معصیت اللہ۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر کرنا۔ کسی کا انتقال کر جانا، آپ کے گھر میں کسی خوشی کا آ جانا، یہ سب تقدیر کی چیزیں ہیں۔ تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی چیز تھی، آپ سے فوت ہو گئی، آپ اپنے آپ پر صبر کیجئے، اپنے بھائی کو صبر کی تلقین دلائیے، کہ گویا کہ اس کو یہ تلقین دلائیے، اس سے کہیے کہ یہ ایسی چیز تھی، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے کبھی تھی نہیں، اللہ رب العالمین نے تم کو دی تھی اور تم سے لے لی۔ جزا فضا کرنے سے، غم منانے سے، بہت زیادہ واویلا کرنے سے غم کم نہیں ہو جاتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہذا تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ چاہے خوشی پہنچے چاہے برائی پہنچے، اس پر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، اس کی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اور یہی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ جب آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرھا ولتستبر ولتحتسب، کہ اللہ کے صحابہ کرام سے کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ صبر کرے، اور اس سے کہو جا کے کہ جو اللہ کی چیز تھی وہ اللہ نے لے لی، اور اللہ رب العالمین نے جو دیا وہ اسی کا ہے، لہذا صبر کی تلقین کراؤ۔ تو صبر کی ضرورت، یہ 4 منزلیں اگر ہم طے کر لیں گے تو یقیناً منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قسم کھائی۔ زمانہ کل بھی گواہ تھا، زمانہ آج بھی گواہ ہے، زمانہ کل قیامت تک گواہ رہے گا اس بات پر، اور قرآن یہ چیخ چیخ کر کہتا رہے گا کہ یہ 4 منزلیں ایسی ہیں، یہ 4 شرطیں ایسی ہیں، یہ 4 قاعدے ایسی ہیں، اگر تم ان کو پورا کرو گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے آپ کے لیے واضح کر دیے ہیں کہ آخر ان پر چلنے والا کوئی موجود ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رب منزل ہی نہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو نہ صرف تلاوت کرنے کی بلکہ تدبر اور تفکر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو معنی کے ساتھ، اس کی تفاسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، اس میں غور و خوض کرنے کی توفیق دے، اور نہ صرف پڑھنے کی بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے لیے کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے کہ ان کا قرض بآسانی دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔